احترام دوست تمام بھائیوں کو میں اپنی تحریک کی طرف سے سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ میرا خیال ہے خالد پرویز بٹ صاحب کی تقریر کے بعد کسی چیز کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تھوڑی بہت چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں اتنی مایوسی ہے، اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کے اندر دیکھتا ہوں کہ سخت قسم کی فرسٹریشن اور مایوسی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو نظام ہے وہ پچھلے 70-75 سال سے بجائے کہ اس میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آتی، کوئی بہتری کی طرف جاتا، لیکن دن بدن گزرتے ٹائم کے ساتھ ہم تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے اس کا خالد پرویز بٹ صاحب نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں ایک تو بلدیاتی نظام پاکستان کی نسبت بہت ہی دیر سے شروع کیا گیا، اور ابھی تک یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود 30-32 سال گزرنے کے باوجود جب بھی اس نظام کی تبدیلی کے لیے بات کی جاتی ہے یا اس کو شروع کرنے کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے تو بہت سارے دھڑے، بہت سارے لوگ اس کی مخالفت میں ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے جو ایم ایل اے صاحبان ہیں جو کہ اسی نظام سے گزر کے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے چودھری طارق فاروق صاحب، چودھری پرویز اشرف صاحب اور چودھری انوار بٹ صاحب، انہوں نے مرحلہ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، لیکن یہ بلدیاتی ادارے کا حصہ رہے ہیں۔ میں یہ لوکل لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی وہی لوگ جو کہ اس وعدے پہ حکومت میں آئے تھے، گورنمنٹ میں آئے تھے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، پھر اس پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ابھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، کہ ہم جلد از جلد جو ہے نا بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کروائیں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر کیوں یہ اس کے انعقاد میں بجائے کہ اس میں معاون ہوں اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ اس بلدیاتی نظام میں بہت سارے ہمارے اتنے کیپیبل نوجوان تھے جو اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں۔ بہت ساری ایک میں سمجھتا ہوں 32 سال میں جو ایک بندہ میچور ایج میں چلا جاتا ہے، ان 32 سالوں میں اگر یہ بلدیاتی نظام ہمارا جاری اور ساری رہتا، مجھے یقین کامل ہے کہ اس ٹائم ہمارا یہ نظام بہت بہتر ڈیلیور کر چکا ہوتا اور بہت اچھے لوگ اوپر آ چکے ہوتے، اور ہمارے یہ جو ابھی موجودہ جو ایم ایل اے مافیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کافی کمی آ چکی ہوتی، اس میں وہ جینون لوگ اوپر آتے جو اس وقت قیادت کے حقدار ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اس وجہ سے اوپر نہیں آ سکے کہ وہ جو اس ایم ایل اے مافیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کو سب کو پتہ ہے چوری مختار صاحب کے ساتھ بڑی طویل ڈسکشن رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ ابھی الیکشن لڑنا جو ہے وہ مطلب ہے کم از کم کروڑ پتی ہوں تو آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس پورے آزاد کشمیر میں دیکھیں اگر آپ گنیں تو 20 سے اوپر خاندان بھی بنتے جو اس وقت پچھلے 70 سال سے اس آزاد کشمیر کی سیاست پہ قابض ہیں، اور ان کے قبضے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اگر یہ بلدیاتی ادارے ہمارے کام کر رہے ہوتے مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس پنڈال کے اندر جو بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ٹائم اس بلدیاتی اداروں کو، ان کے نظام کو بہت بہتر کر چکے ہوتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے اس نظام کو اتنا تباہ کر دیا ہے کہ ساری دوسرے، لیکن میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا ہوں کہ ایک تنویر الیاس ایسا بندہ، ایک سرمایہ دار اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے۔ اگر یہ بلدیاتی نظام ٹھیک ہوتا، یہ ادارے ہمارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے، ہماری اسمبلیاں ٹھیک کام کر رہی ہوتی تو کبھی تنویر الیاس جیسے سرمایہ دار ہمارا اس نظام کا حصہ نہ بنتا۔ دیکھیں، جب بھی میں پی ٹی آئی کا حصہ رہا ہوں اور ابھی بھی اس کا حصہ ہوں، لیکن جب تنویر الیاس کو پارٹی پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا میں نے کھل کے اس کی مخالفت کی تھی۔ جب ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا اس ٹائم بھی میں نے جو ہے
اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ غلط انتخاب تھا. سرمایہ دار کبھی بھی ڈلیور نہیں کر سکتا. ایک سیاسی کارکن جس کی تربیت ہوتی ہے وہی آ کے حکومت میں آ کے اس بڑے عہدے پہ جا کے ڈلیور کر سکتا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو آگے آنے کے لیے، جس میں ہمارے جو موجودہ ہمارے ایم ایل اے ہیں وہ بھی اس کمپین کا حصہ تھے، جو اس کو اوپر لے کے آئے تھے، تنویر اعجاز صاحب. اور آج وہ پورے دنیا میں وہ جج ہنسائی کا وہ جو ہے وہ سبب بنے ہوئے ہیں. میں ابھی اس موقع پہ مثلا میرا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا، جناب چیف جسٹس صاحب کا، کہ جنہوں نے اتنا اپنا فرم سٹانس رکھا اس کے اوپر کہ ابھی تک جو ہمارے ایم ایل اے مافیا ہے جنہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فردر ڈیلے کرایا جائے، تو انہوں نے وہ اس بات پہ قائم دائم رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نومبر میں الیکشن ہوگا. ہمیں بھی کامل یقین ہے اس بات کا کہ نومبر میں الیکشن ہوں گے، بلدیاتی الیکشن، ہمارے نوجوان آگے آئیں گے، ہمارے ادارے بہتر ہوں گے، ہمارا نظام بہتر ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی تو ہم اس کا ضرور مقابلہ کریں گے. اگر پچھلے 2.5-3 سال سے ہم اس کمپین کو چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی اس کمپین کو چلائیں گے. اور یہ میں جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی اس کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے اور بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، تاکہ جو ہے اس ملک کا جو نظام ہے اور خاص طور پہ ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.